ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ اس حدیث سے پتہ ہی چلتا ہے کہ ایمان کیا ہوتا ہے اور ایمان کے تقاضے کیا ہوتے ہیں۔ عام طور پر ہم جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتے ہیں اور اپنے ایمان کا اقرار کر لیتے ہیں، یا یہ سٹیٹمنٹ یاد کر لیتے ہیں کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت، کہ میں اللہ پر ایمان لایا، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخری دن پر، اچھی بری تقدیر پر، اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہم مسلمان ہو گئے، مومن ہو گئے، اور اب جنت ہمارے لیے واجب ہو گئی۔ لیکن یہ تو پہلا سٹیپ ہے، اس بات کا اقرار کرنا، دل سے ماننا اور زبان سے اس بات کو بولنا، دس از فرسٹ سٹیپ۔ ابھی تو راستہ شروع ہو رہا ہے، ابھی تو سفر شروع ہو رہا ہے ایمان کا۔ اصل ایمان کیا ہے کہ انسان دل میں بھی ان حقیقتوں کو مانے، زبان سے ڈکلیئر کرے، اور اس کے بعد اس کے مطابق اپنے عمل کو بدلے، تب ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص زبان سے کہتا ہے لیکن اس کا عمل اس کے خلاف ہے تو وہ اپنی ہی کہی ہوئی بات کو جھٹلا رہا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن ہونے کی کیا شرائط بتائی ہیں یہاں پر۔ تو اس سے پہلی چیز جو بتائی گئی وہ ہے کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا، تو اسے چاہیے کہ منہ سے اچھی بات نکالے، اچھی بات کہے، او یا پھر لیصمت، خاموش رہے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ہمارا ایمان ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے کہ ہم اپنی زبان کے اعمال کو سنوار لیں، اور اسی طرح جو ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہمسائے کی عزت کرے، اس کا خیال رکھے، اور جس کا ایمان ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ جو شخص اس طرح کا ایمان رکھتا ہو اس کا ایمان اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی قبول ہے، اور اس کے بندوں کے لیے بھی خیر و برکت اور سلامتی کا باعث ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص زبان سے یہ کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں لیکن ان اصولوں پر عمل نہیں کرتا، ان چیزوں کو اپنی زندگی میں نہیں رکھتا، تو وہ ایک طرح سے اپنے ایمان کا خود مذاق اڑا رہا ہے، کیونکہ وہ جو کہتا ہے وہ کر نہیں رہا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ زبان سے اچھی بات نکالے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا، خیر کی بات کرے یا پھر چپ رہے، تو خیر کا کیا مطلب ہے؟ بھلی بات کا مطلب کیا ہے؟ تو خیر کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک کہ وہ بات بذات خود اچھی ہو، جیسے اللہ کا ذکر ہے، تسبیحات ہیں، اللہ کی حمد و ثنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، نفع مند علم سکھانا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، یہ سب کچھ فی ذات ہی اچھا ہے۔ تو مثلا اگر کوئی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھ رہا ہے یا قرآن کی کوئی سورت تلاوت کر رہا ہے، تو کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کوئی غلط بات کر رہا ہے، ہر ایک کہے کہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن بعض باتیں قرآن کی آیات نہیں ہوتی، ذکر کے الفاظ نہیں ہوتے، وہ کوئی دنیا کی بات ہوتی، کوئی فائدہ مند بات ہوتی، اور اس کے پیچھے کہنے کا مقصد یا جو نیت ہے وہ بھی اچھی ہوتی، تو وہ بات بھی اچھی ہوتی۔ یعنی نمبر ایک کیا ہے کہ جو قرآن اور حدیث کے الفاظ ہیں، یہ ذکر اذکار ہیں، یہ اچھی بات ہے۔ اور نمبر دو، جس کے پیچھے مقصد اچھا ہے۔ بعض اوقات جب انسان اچھے نیت اور اچھے مقصد کے ساتھ کسی کو کوئی مشورہ دیتا ہے، کسی کا غم دور کرتا ہے، کسی کا خیال رکھتا ہے، کسی کی وحشت دور کرتا ہے، کسی کے لیے کوئی آسانی پیدا کرتا ہے یا اس کے دل میں کوئی خوشی پیدا کرتا ہے، بعض اوقات آپ دیکھیں کہ ہلکے پھلکے جوکس جو ہوتے ہیں وہ کس لیے ہوتے ہیں کہ دوسرا شخص خوش ہو جائے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہوتا، کوئی غلط بیانی نہیں ہوتی، لیکن نہ تو وہ قرآن کی آیت ہوتی ہے نہ وہ کوئی حدیث ہوتی ہے، مگر وہ بات اچھی ہوتی ہے کیونکہ اس کے کہنے کے پیچھے نیت اچھی ہے، اور نیت کیا ہے کہ دوسرے کو خوش کر دیا جائے، تو یہ بات بھی اچھی ہے۔ تو ایک ہے الخیر فی ذاتہ اور ایک ہے الخیر لغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو نیکی کرتے وقت معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، خواہ اپنے مسلمان بھائی کو کھلے دل سے ملنا، کھلی پیشانی کے ساتھ ملنا، کشادہ چہرے کے ساتھ یعنی اسمائل کرتے ہوئے، اور خواہ کسی تنہا انسان کی گھبراہٹ اس کے ساتھ رہ کر دور کرنا، تو یہ بھی خیر کی بات ہے۔ مثلا بعض اوقات کسی کا کوئی عزیز پیارا دوست، رشتہ دار، قریبی رشتوں میں سے کسی کا شوہر یا بیٹا یا کوئی بہن بھائی اس کا فوت ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ بہت غم کا شکار ہو جاتا ہے انسان، یا ڈپریشن میں جانے لگتا ہے یا تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ بعض بہت عزیز پیارے رشتے جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا یہاں بھی بہت سے لوگ بالکل اکیلے ہو جاتے ہیں،
ہسبینڈ وائف رہ رہے ہیں, کوئی ایک چلا گیا تو ایک رہ گیا پیچھے. اب بچے اپنی اپنی زندگی میں ہیں. اب ماں باپ کا دل ہوتا ہے کہ جہاں ان کی اپنے آرام کی جگہ ہے وہیں پر رہے, اور بچوں کا کیا دل چاہتا ہے کہ جو ان کی کنوینئنس کی جگہ ہے وہ اس میں رہے. تو زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے بعض اوقات. اسی طرح کئی دفعہ تو اپنے رشتے دار ہوتے ہیں, جان پہچان کے لوگ ہوتے ہیں, کئی دفعہ غیر ہوتے ہیں, اور کئی دفعہ نان مسلم ہوتے ہیں. اب مثلاً آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ کے نیبر میں کوئی نان مسلم ہے, کوئی خاتون ہے, اکیلی ہیں, کوئی ان کے بچے نہیں, کوئی ان کے عزیز رشتے دار نہیں, یہاں کوئی ان کا خیال رکھنے والا نہیں. تو اگر آپ اپنے وقت کا کچھ حصہ نکال کے ان کی خیر خبر معلوم کر لیتے ہیں, ان کے پاس جا کر کوئی بات کر دیتے ہیں, ان کی کوئی مدد کر دیتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں خیر کی شمار ہوگی. خیر کا دائرہ بہت وسیع ہے, ضروری نہیں کہ وہ صرف مسلمان کے ساتھ ہو, خیر کسی کے ساتھ بھی کی جا سکتی. کوئی بھی لیونگ بینگ جو ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا وہ خیر میں شامل ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح جب پڑوسی کی بات آتی ہے, نیبرز کی بات آتی ہے, تو اس میں وہ نیبر بھی شامل ہیں جو پرماننٹلی آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں, وہ نیبر بھی شامل ہوتے ہیں جو آپ کے پاس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں. مثلا اگر آپ جو لوگ آپ سے چیئرز پہ بیٹھے ہیں تو ان میں سے ہر ایک بیٹھنے والا دوسرے کا نیبر بن رہا ہے, جارب الجنبی, پہلو کا ساتھی, کمپینین. آپ مثلا بس میں ٹریول کر رہے ہیں, گاڑی میں جا رہے ہیں, کہیں جا رہے ہیں, کوئی شخص جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہے وہ سب اسی میں آ جاتے ہیں, وہ آپ کے نیبرز بن جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, اور کچھ لوگ زیادہ دیر کے لیے. تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ اس کی عزت کرو, اس کا احترام کرو. یعنی جب کبھی بات چیت کرنی پڑے, کوئی معاملہ کرنا پڑے, تو اس میں روڈنس نہ ہو, اس میں احترام کا معاملہ ہو, اچھا معاملہ ہو, خیر کا معاملہ ہو. اب ہوتا یہ کہ بہت دفعہ انسان کو جب انسانوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز میں 100% دو لوگ اتفاق کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی عقل سمجھ مختلف رکھی ہے, اس لیے ہر ایک کا انداز سوچنے کا, کام کرنے کا مختلف ہوتا ہے. تو بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص ہماری سوچ سے مختلف کا ہوتا ہے یا اختلاف رائے ہوتا ہے بعض اوقات, تو اس میں ہم دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھتے نہیں یا پھر اس کو پازیٹیولی نہیں لیتے, جس کے نتیجے میں اختلاف بڑھتا ہے. جب اختلاف بڑھتا ہے تو بعض اوقات احترام کی حدیں پامال ہو جاتی. تو ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کا احترام کرے, اس کے ساتھ ڈیسنٹ رویہ اختیار کرے, غصے کا شکار نہ ہو, کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے, اور شیطان انسان کا دشمن ہے, اور شیطان کیا چاہتا ہے کہ لوگوں کے تعلقات آپس میں خراب رہے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں کیا حکم دیتے ہیں, قل لعبادی یقولوا التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینکم. قل کہہ دیجئے, لعبادی میرے بندوں کو, یقولوا وہ کہیں, التی ہی احسن وہ بات جو اچھی ہو, یعنی جب بات کریں تو اچھی بات کریں. کیوں؟ اس لیے کہ ان الشیطان ینزغ بینکم, شیطان تمہارے درمیان پھوٹ ڈلواتا ہے, اور اس پھوٹ کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کو رسپیکٹ نہ دینے سے, ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح بات نہ کرنے سے.